محترم ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے اس چینل پر الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل، ان کی تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ اپنے اس پلیٹ فارم سے، اپنے اس چینل پر، یہ ہمارا مقصد ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور شیعہ سنی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ابھی محرم الحرام کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک شیعہ عالم علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے کہ وہ ہمارے اہل سنت جو علماء ہیں، وہ ان کا کلپ لگا کر، تو سارے جو علماء ہیں تقریباً وہ یہ بیان دے رہے ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہوں، یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، یہ سارے اہل سنت جو علماء ہیں، یہ شہنشاہ نقوی جو کہ شیعہ عالم دین ہیں، ان کے خلاف یہ اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی کی ہے، اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ تو آج اس مختصر سی ویڈیو میں اسی موضوع پر اور اسی کے متعلق ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ کیا واقعی شہنشاہ نقوی جو کہ شیعہ عالم دین ہیں، انہوں نے واقعی انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی گستاخی کی ہے، اور کیا ایسے جملے ادا کیے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر میں کسی بھی مسلک کی حمایت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق جو بات ہے، حق بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، تمام انبیاء سے بھی افضل علی، غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جی، یہاں پر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دو جملے، غدیر سے پہلے جنت کے حصول کا جو ذریعہ تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید، اور اسی طرح غدیر کے بعد جنت کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ اب علی ولی اللہ کیا ہے؟ ہمارا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ ہر صحابی، چاہے وہ چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کوئی بھی اس سے بھاگا ہوا نہیں ہے۔ جناب علی المرتضیٰ، امام علی علیہ السلام، ولی، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ ان سے بڑا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محب کون ہو سکتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک نمایاں شخصیت ہیں، اور آپ کی جنگوں کو دیکھا جائے، آپ کے جناب اعلیٰ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو علی ولی اللہ یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ غدیر کے بعد، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، غدیر کے بعد، کہ غدیر کے بعد جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اور آپ کی امامت کا اور آپ کے جو ہر مومن کا ولی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر تمام صحابہ کو کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اور اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ہماری اہل سنت کتب میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم ان سے نہیں بھاگ سکتے۔ اب آپ بے شک یہ کہتے رہیں کہ علی ولی اللہ یہ ان کا من گھڑتا عقیدہ ہے، یا جس طرح بھی آپ کہیں، لیکن قیامت کے دن اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کا اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ہم سے سوال ہوگا کہ ان کا اقرار کیا، مانا نہیں مانا۔ ایک بات انہوں نے یہ کی، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ مولا علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کے اوپر میں کوئی تفصیل اس کی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہاں پر یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں ہر بندے کو، ہر طرح کے عقیدے رکھنے والے کو کیا اپنا عقیدہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہاں پر تو علی ولی اللہ پر اختلاف ہوا ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کیا کبھی ہم نے ان سے بھی جا کے پوچھا ہے کہ تم ہمارے خدا کو چھوڑ کر اوروں سے مانگ رہے ہو اور اوروں کو پوچھ رہے ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو؟ کبھی ہم نے ان کے خلاف بھی ہم نے بیان دیا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح جو دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، کہ یہ پہلی دفعہ اور پہلی مرتبہ شیعہ سٹیج سے یہ بات اور یہ عقیدہ بیان کیا گیا؟ وہ تو سارا سال اپنی مجالس میں، اپنی جو ان کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں یہ اپنا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اب
یہ تمام چیزیں دیکھ کے، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک بات سوچ کے رکھی تھی کہ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے اور ہم نے شیعہ کے اوپر اٹیک کرنا ہے، تاکہ ان کی مجالس، ان کی محافل جن میں وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اس طرح کربلا کے جو واقعات بیان کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے جو کرتے ہیں، ان کے اندر وہ غلط چیزیں بھی ہوگی، اچھی چیزیں بھی ہوگی، ان کا ایک انداز ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سے ایک پروگرام بنایا کہ ابھی سے محرم کی ابتدا ابھی نہیں ہوئی، شیعہ کے اوپر یہ فتوے لگنے شروع ہو گئے کہ شیعہ نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، فلاں فلاں۔ تو اس وقت میں اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بہترین بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، ہمیں ان فرقہ وریت جو تعصبات ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے دل کے اندر یہ نفرتیں رکھی ہیں، خدا را ان کو نکالیں۔ اس وقت جو یہودی ہے، جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران کے ساتھ ابھی اسرائیل لڑ رہا ہے اور امریکہ پیچھے ہے، ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں، اس سے اگلی باری شاید ہماری ہو، یہ کبھی نہ سوچیں۔ اور یہی پیغام میں اپنی امت مسلمہ کو دینا چاہوں گا، اور خاص طور پر ان علماء کو دینا چاہوں گا جو یہ فرقہ وریت کی ہوا کو پھیلا رہے ہیں اور گستاخی کے یہ جو فتوے لگا رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، خدا را ان باتوں سے، ان کاموں سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں ان کاموں کو، متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، کفار کے سامنے متفق ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ایک بن کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ وریت کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو تھام کر اگر آپ میدان میں آئیں گے تو پھر کافر ہمارا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔